اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ ہے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معرف القرآن میں، اے ایمان والو، مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھر کے سوا جب تک بول چال نہ کر لو، اور سلام کر لو ان گھر والوں پر، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہے، میں معرف القرآن میں سے پڑھ رہا ہوں۔ آداب معاشرت کا ایک اہم، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آداب معاشرت کا ایک اہم باب، کسی کی ملاقات کو جاؤ تو پہلے اجازت لو، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ افسوس کہ شریعت اسلام نے جس قدر اس معاملے کا اہتمام فرمایا کہ قرآن حکیم میں اس کے مفصل احکام نازل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اتنا ہی آج کل مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ لکھے پڑھے نیک لوگ بھی نہ اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اسلامی احکام میں سب سے پہلے سستی اسی حکم میں شروع ہوئی۔ بہرحال استئذان یعنی اجازت طلب کرنا، اس کو استئذان بار بار قرآن پاک کی تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے، یعنی اجازت طلب کرنا۔ قرآن کریم کا وہ واجب التعمیل حکم ہے، یہ وہ واجب التعمیل حکم ہے، اس میں ذرا سی سستی اور تبدیلوں کو بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انکار آیات قرآن کے شدید الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ دیکھیے یہ میری بات نہیں ہے، بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ معرف القرآن میں یہ ہے، اور اب تو لوگوں نے واقعی ان احکام کو ایسا نظر انداز کر دیا ہے گویا ان کے نزدیک یہ قرآن کے احکام ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استئذان یعنی اجازت کی حکمت اور اہم مصلحتیں۔ نمبر 1، حق تعالی شانہ نے ہر انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی، خواہ مالکانہ ہو یا کرایہ وغیرہ پر، بہرحال اس کا گھر اس کا مسکن ہے، اور مسکن کی اصل غرض سکون و راحت ہے۔ قرآن عزیز نے جہاں اپنی اس قابل قدر نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ فرمایا جعل لکم من بیوتکم سکنا، یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان دیا، اور یہ سکون اور راحت جبھی باقی رہ سکتا ہے کہ انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔ اس کی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مصلحت کو فوت کرنا ہے، جو بڑی ایذا و تکلیف ہے۔ اسلام نے کسی بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا، کسی کو بھی ناحق پہنچانا حرام قرار دیا۔ استئذان کے احکام میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کی ایذا رسانی سے بچنا ہے، جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ ہے۔ دوسرا نمبر خود اس شخص کی ہے جو کسی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے، کہ جب وہ اجازت لے کر شائستہ انسان کی طرح ملے گا تو مخاطب بھی اس کی پوری طرف قدر و منزلت سے سنے گا، اور اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کو پورا کرنے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوگا، بخلاف اس کے کہ وحشیانہ طرز سے کسی شخص پر بغیر اس کی اجازت کے مسلط ہو گیا تو مخاطب کو ایک بلائے ناگہانی سمجھ کر جلدی جان چھڑانے سے کام لے گا۔ خیر خواہی کا داعیہ اگر ہوا بھی تو مزمحل ہو جائے گا، اور اس کو ایذائے مسلم کا گناہ الگ ہوگا۔ اب یہاں میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ نامحرم جو ہے وہ دوسری رشتہ دار کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یا میرا داماد ہے اور دوسری بیٹی کے پاس بیٹھا ہے، اگر میں نے اس کو روکا تو داماد مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میری بیٹی کی خوشیاں۔ تو پیارے شیخ فرماتے تھے ہماری آپ کی سب کی بیٹیوں کی خوشی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کو خوش کریں گے شریعت سنت پر عمل کر کے تو اللہ خود ہی خوشیاں عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ کا قانون تو نہیں توڑ سکتے نا۔ اس کے علاوہ پھر تنہائی میں بیٹھ رہے ہیں، وہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ نامحرم تنہائی میں بیٹھے ہیں، تیسرا شیطان ہے، وہ تو حرام ہے۔ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ دیور تو تیرے لیے موت ہے۔ اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے، اور یہ کیونکہ مضمون بہت طویل ہے بد نظری کے مضامین کے درمیان، اس لیے اس وقت تو اجازت کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 3، تیسری مصلحت فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے، روک تھام کہ بلا اجازت کسی کے مکان میں دخل ہو جانے سے یہ بھی احتمال ہے
کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑے اور شیطان دل میں کوئی مرض پیدا کرے. اسی مسئلے سے احکام استئذان یعنی اجازت کو قرآن کریم میں حد زنا، حد قذف وغیرہ احکام کے متصل لایا گیا ہے قرآن پاک میں. اور یہاں یہ بھی اب میں پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں تاکہ باتیں الگ الگ واضح ہو جائیں کہ جان بوجھ کے رشتہ داروں کے گھر میں اس وقت جاتے ہیں جب کوئی وہاں مرد نہیں ہوتا، کوئی سب نامحرم وغیرہ ہوتی ہیں یا پتہ ہے کہ اس وقت اکیلی ہیں. نمبر 4، انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسرے کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو وہ جس چیز کو پوشیدہ دوسروں سے رکھنا چاہتا تھا اس پر مطلع ہو جائے گا. کسی کو پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنے کی فکر بھی گناہ اور دوسروں کے لیے موجب ایذا ہے. متفرق مسائل میں حضرت نے لکھا ہے مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر عورتیں بھی اسی حکم میں داخل ہیں جیسا کہ عام احکام قرآنیہ میں اسی طرح مردوں کو مخاطب کر کے آتے ہیں عورتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. چنانچہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے بھی یہی معمول تھا کہ کسی کے گھر میں جاتی تو پہلے ان سے اجازت طلب کرتی. حضرت ام ایاس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں اکثر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتی تھیں اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے استئذان کرتی تھیں یعنی اجازت لیتی تھیں. جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دیتی تو اندر جاتی تھیں. اس کے علاوہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آداب معاشرت میں دیکھ لو اس کے بارے میں اور کیا احکامات ہیں. یہ سب لکھا ہوا ہے معرف القرآن میں. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک مثال بتایا کہ گھنٹی دے کے اندر کل چلے گئے، اجازت کہاں لی؟ اجازت کہاں لی؟ اندر چلے گئے. یہاں تک حضرت نے فرمایا سفر سے واپسی پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچانک جانا چاہیے گھر میں. فرمایا ہرگز نہیں، بتلانا چاہیے میں اس وقت آ رہا ہوں. خیر تو اس کی بتا رہا ہوں کہ معرف القرآن میں کئی صفحات ہیں، ہم نے اس کو مختصر کیا. مسئلہ اس آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے شخص سے گھر میں جانے سے پہلے اجازت کا حکم عام ہے. مرد، عورت، محرم، غیر محرم سب کو شامل ہے. عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد مرد کے پاس، سب کو اجازت لینا واجب ہے، واجب. اسی طرح ایک شخص اگر اپنی ماں اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تب بھی اجازت لینا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا میں حضرت عطا بن یسار سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاتے وقت بھی اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں استئذان کرو، اجازت لو. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ. اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ. کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو ننگی دیکھو؟ یہ جملہ میں نے بیان میں نہیں کہا تھا. اس نے کہا نہیں. فرمایا اسی لیے اجازت لینی چاہیے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے سطر کھولے ہوئے ہو ماں، اس کی کیا حالت ہوگی بیچاری کی، شرمندگی کتنی ہوگی. اب پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں. اور جو عام جو بات ہے وہ یہ کہ ہم بغیر اجازت گھر پہ پہنچ گئے. اب جب گھنٹی بجائے اجازت لی اور وہ اس وقت کوئی مجبوری میں ہے تو منع تو نہیں کریں گے. تو آج کل کے ماحول میں موبائل یا کسی پیغام کے ذریعے کہ ہم کل اس وقت آنا چاہتے ہیں، یہ اس وقت کا یہ معاملہ ہے. یہ اب ہم کسی کے گھر پہنچ گئے، پہلی بات یہ کہ فرض کرے وہ آئی نہیں، اب اس کو جب پتہ چلے گا اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی. اور دوسری بات یہ کہ گھنٹی دبائی گھر میں مرد ہے ہی نہیں. اب وہ خاتون نعوذ باللہ بات کرے اس سے یا انٹرکام لگے ہوتے ہیں گھر میں، باہر دوسرے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان پر آواز آ رہی ہے. اب پھر مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس گھر میں مسئلہ جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اس میں داخل ہونے کے لیے اگرچہ استئذان واجب نہیں، وہاں واجب ہے نا سب جگہ آگے سننا، مگر مستحب اور طریق سنت یہ ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائیں، بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ سے یا کھنکار کر کسی طرح پہلے باخبر کر دے پھر داخل ہو. آج سلام کیا، اجازت مانگتے ہوئے اندر گھس گئے. بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب کبھی باہر سے گھر میں آتے تھے تو دروازے میں کھنکار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے تھے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جن کو پسند نہ ہو. تو بیوی کے معاملے میں واجب نہیں، اور جگہ واجب ہے لیکن طریق سنت اور مستحب ہے.
کہ اس سے جو ہے وہ اب کنکار کے کسی طرح بھی. اب آخری میں اس وقت ابھی آگے بیان شروع ہوگا، لیکن ابھی اس حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں بتا رہا ہوں، بہت طویل ہے، پڑھ لے خود آدمی. اس میں اور بھی بہت سی اجازتوں کے طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح لوگ کیا کیا کرتے ہیں. اب میں حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاقی محمد اختر صاحب کی بات بتا کر پھر آگے آپ لوگ سب ہم لوگ سنیں، عمل کریں. وہ یہ کہ حضرت نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو سفر سے آنے سے پہلے اطلاع دینی چاہیے، پھر اس کے بعد جب ہم بغیر اجازت کے پہنچ گئے، کنجی چابی ہوتی ہے سب کے ہاتھ میں، دوسری اندر گھسے تو حضرت فرماتے تو بھتنی بنی ہوئی ہے. اور دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بد نظریاں کر کے حرام کام کر کے آتے ہیں، ایک نظر کی حفاظت کر کے آتے ہیں. جب وہ نظر کی حفاظت کر کے آتے ہیں تو اس وقت جو حالت دیکھیں گے پہ جھٹکا لگ جائے تو، اور جو بد نظری حرام عشق میں مبتلا ہیں ان کو جب بیوی پسند نہیں آئے گی تو اور مصیبت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پورے بیان جو ہے اس پر اللہ عمل کرائے اور ہمیں اپنے ساتھیوں کو اس کو آگے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ بھی ایک عمل زندہ ہو. تو میں عرض کر رہا تھا موت کا وقت اور کس طرح فائل صحیح ہونی چاہیے، تقویٰ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، کہاں میری گڑبڑیں ہیں، کتنا ابھی 4 دن سے نظر اور دل کی حفاظت پر کتنا بیان ہو رہا ہے. آج بھی ایک صاحب آئے تھے، حرام عشق میں تڑپ رہے ہیں، حرام عشق میں تڑپ رہے ہیں، ان کو بیان دلوائے، مشورہ کرو، کتابیں لو، جان چھڑواؤ اس سے. بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نے خط لکھا، میری بہو کا انتقال ہو گیا ہے اور ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، آخر میں لکھا خوبصورت بہت تھی. پکڑا گیا، حضرت نے فرمایا یہاں ہو میرے پاس. وہ پہنچے، فرمایا کہ یہ بہو کے لیے جو آپ اتنا کر رہے ہو ٹھیک ہے، فرما بردار، لیکن یہ آپ نے لکھا کہ حسین بہت تھی، یہ کیوں؟ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح لکھتے ہیں؟ اب اس نے تو پیر پکڑ لیا حضرت کو کہ حضرت آپ نے میرے نفس پہ ہاتھ رکھا ہے. ری یونین کا معرف ربانی کا بھی پرچہ کل نکلوانا ہے آپ نے، جس میں حضرت نے فرمایا میں نے سنا ہے یہاں مرض ہے کہ داماد ساس کو گلے لگا رہا ہے، جوان جوان، سسر بہو کو گلے لگا رہا ہے. ارے ظالم، خدا نخواستہ شہوت آ گئی، کتنی بد دعائیں اور لعنتیں، پٹائیاں بھی ہوئی ہیں سسر صاحب کی، ان کی کیوں؟ خدا نخواستہ طلاق ہوئی، اللہ بچائے، ہر مومن کو بچائے، ہم سب کو اللہ بچائے. عدت گزری، شریعت کے حساب سے حلالہ ہوا، پھر جو بھی طریقہ ہے، میں کچھ ضرورت نہیں مجھے بتانے کی. اب عدت کے بعد اس کے دوبارہ ہو گیا اس کی شادی. جی ایسا ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک، لیکن خدا نخواستہ شہوت چڑھ گئی، ہمیشہ کے لیے ختم، سب رشتہ ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ چھوٹے بچے بد دعائیں، پٹائی، اور یہاں تک کہ لوگوں دھاڑے مار مار کے روئے ہمارا کیا قصور ہے. تو مفتی صاحب فرما دیں بھائی ہمارا پھر کیا قصور ہے، آپ پوری دنیا میں جا کے پتہ کر لوں. تو حضرت نے ساؤتھ افریقہ میں یہ بیان فرمایا تھا، جس کی کاپی میں لوں گا کل جمعرات کے لیے. ابھی میں محسن اسلام پڑھ رہا تھا مغرب ظہر کے بعد، یا ہاں ظہر کے بعد، اس میں لکھا ہوا ہے اوپر، میں نے فوٹو سیٹ کرا لیا، پورے کا نہیں کیونکہ اس میں ایسی باتیں لکھی ہیں میں نہیں بیان کر سکتا. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، پہلے تو میں کہتا ہوں پھر نہ کہنا خبر بھی. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، صدیق کے زمانہ، اس طرح مت بیٹھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مولوی عبد الغنی وقت کا صدیق ہے، 3 بجے رات سے لے کر 11 بجے تک صبح تک تلاوت، رونا وغیرہ، تہجد. حضرت جوان تھے، ساتھ ہوتے تھے. بیٹی جوان بھی، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے گردن نہیں اٹھائی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں بڑی ہوئی، گردن نہیں اٹھائی. بہووں کے سامنے گردن نہیں اٹھائی. میرے گھر کی خواتین گواہ ہیں اس بات کی. اور دوسری گواہی، یہ تو پتہ چل گیا دوسری گواہی کیسے بھی، حضرت بہت طبیعت ناساز تھی، تو حضرت کی گھر کی خواتین حضرت کے چھوٹے کمرے میں ملنے آتی تھی، باہر پاسبان بیٹھتے تھے، بیٹھے ہوئے جو اس وقت تھے، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، گواہ. اس کے بعد حضرت گھنٹی بجاتے تھے تب جاتے تھے. ایک خاتون پہلی دفعہ آئی تھی، وہ برقعے کے ساتھ گھس گئی، حضرت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بہو کون ہے، بیٹی کون ہے، یہ خاتون کون ہے. اتنا. اب ابراہیم صاحب، مولانا اسحاق صاحب، مولانا اسماعیل صاحب حضرت کے پوتے، ان کی
اہلیہ کی عمریں کیا ہوں گی اور عزت کی کیا ہوں گی وہ، اور اتنے بڑے متقی ولیوں کے سردار. ٹھیک، میں اور آپ، میں نے بتایا نا ماں باپ نہیں، آپ لوگ اپنی والدہ سے اجازت لیے بغیر کمرے میں نہیں جا سکتے، حدیث پاک. مفہوم؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ماں کی خدمت کرتا ہوں، میں تو ماں کی خدمت کرتا ہوں. حضرت والا کے خادم ہیں، ان کی اہلیہ کے وہاں خاندان میں ایمرجنسی ہو گئی، وہ کچھ دن رہنے کے لیے وہاں گئی. اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا آپ ہوں تو ٹھیک، ورنہ اپنی بیگمات کو منع کر دو میرے تنہائی میں نہ آئے، نہ میں ان کی تنہائی میں جاؤں گا، مجھے اپنے پر بھروسہ نہیں ہے. سنا چکا ہوں قرآن پاک کی آیت، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک بری نہیں بتلاتا. ولا تکلنی الی نفسی طرف عین، اللہ پلک چھپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس ہوتا ہے. اس محسن اسلام میں جو باتیں لکھی ہیں نا، میں نے آدھی کاٹ ڈالی. مجھے ڈر لگا کہ میں کیسے سناؤں گا، لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو جائے گا محرم سے. اور تجھے کیا پنچایت ہے، تو اکیلے جا رہا ہے بھائی. جوان بیٹی کے کمرے میں نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے، چھ جائے کہ بہو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، احساس ہی نہیں ہے، اپنے پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سنیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ماں کے ساتھ خدمت میں ہوتا ہوں. تو بار بار دستخط، اس میں سورہ نور میں کس میں دستخط دکھ جانے، سورہ نور میں تفصیل دیکھو نا کیا ہے. معرف اس دستخط پر، دستک دینے پر جانے پر 2.5 صفحات ہے معرف القرآن کی تفسیر میں. سورہ نور جاؤ، آج جا کے دیکھ لینا، صبح دیکھ لینا، کیسے کیسے حکم لکھے ہوئے ہیں، کیسے کیسے بغیر اجازت کے بارے میں. جو ہے دروازہ کھول کے گھس گیا، اور ماں باپ بیٹھے ہوئے کس طریقے سے. یہ ضمیر بھائی کا لطیفہ سناتا ہوں، چھوٹے بھائی کا. ان کی بیٹیاں چھوٹی تھی، بیانات میں پابندی سے آتی تھی، تو کمرے میں گئی تو میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہوئے. کہا توبہ توبہ، اتنا بڑا گناہ، چاچو تو کہتے ہیں کہ حرام ہے اس طرح بیٹھنا، اور آپ دونوں اس طرح بیٹھے ہوئے. ارے بھائی ہم آپ کے ماں باپ ہے، تو کیا ہوا ماں باپ ہے تو ہے جی. اتنا ہنستے تھے، حضرت بھی بہت ہنسے. لیکن ذہن بنانا، حالانکہ سب کو پتا ہے اس میں تو کسی بات ہی نہیں ہے، بچی بھی چھوٹی ہے جی. ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں پاجامہ آدمی یہاں، ان کی بیٹیاں بچپن سے گود سے آ رہی ہے، اب تو بڑی ہو گئی، نہیں آ سکتی، 8 سال کی ہو گئی. یہ بیچارہ گود میں لے کے جا رہا تھا، اچانک گرتے گرتے بچا. کیوں؟ بیٹیا نے سڑک پر ہاتھ رکھ دیا، فٹ پاتھ سے گرتے گرتے بیچارہ بچا. اچانک گرتے گرتے بچا کہ یہ کیا کیا، کہ عورت آ رہی تھی نا، آپ کی نظر پڑ جاتی. یار گود کی بچی کیا ہوتی ہے بھائی. اذان اور تکبیر دیں گے فوراً کہ اللہ اکبر ذہن میں آ جائے، باقی اس کا اثر ہے، باقی بدماشیوں کا، گانوں کا، دودھ پیتے بچے میں اثر نہیں ہے. کیا عقل پر مسئلہ ہو گیا. سنیں ذرا بات بتانے لگا ہوں میں ابھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار اجازت لو. میں جملہ تو پوچھ کے مفتی صاحب سے کہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دوپٹہ نہیں ہے گھر میں، کوئی نامحرم تو ہے نہیں، ماں لیٹی ہوئی ہے، جھک کے کوئی کام کر رہی ہے، دوپٹہ نہیں، یا لیٹے لیٹے ازار یعنی شلوار اوپر چڑھ گئی. سب لکھا ہے یہ. سنیں اب آگے بات. بہو کو گلے لگانا، چومنا، بہو کچن میں کام کر رہی ہے، یہ سب واقعات وہ ہیں جو میں ابھی اس کو بتا سکتا ہوں. باقی تو میں نہیں بتا سکتا جو آج کا میں نے پڑھا ہے. میں نے اس کو کاٹ کر نشان لگا کر صرف چند لائنیں جمعرات کے لیے رکھ لی. بے حیا وہ پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، کس طرح کھڑا ہوا میں تو نہیں بول سکتا کچھ. اب ان نالائقوں کی وجہ سے محرم کمنے لگے ہیں، بہن یہ سب پریشان بیچارے. بے حیائی، اریانی، طوفان، بدتمیزی. ایئرپورٹ پر آئیے بہو، گلے لگ کر اللہ معاف فرمائے ہاتھ چوم رہے ہیں گلے لگ کر. جوان چوڑیاں پہنا رہے ہیں اس کو، یہ سب لکھا ہوا ہے آج کا تازہ سبق ہے. چوڑیاں پہنا رہے ہیں بہو کو، پیار بھی کر رہے ہیں. اب اگر سنو نا بات، اس میں لکھا ہوا ہے جب اس کے شوہر سے کہا گیا کہ میں کیا کروں، ابا ناراض ہو جائیں گے تو مجھ پہ شک کرتے ہو. کہا دوستو پوچھتے کیوں نہیں ہو، شک کی کیا بات ہے، کیوں ضرورت کیا ہے بہو کے پاس، بیٹی کے پاس بیٹھنے کی، گلے لگانے کی تنہائیوں میں. آج کی بات ہے کیا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے چیکنگ کر کے وغیرہ، تھوڑا مجھے ٹائم لگتا ہے. وہ پرنٹ آؤٹ وہاں رکھا ہے،
ابھی بے کر میں پڑھوں گا کہ اس میں جو آدھی باتیں وہ ہیں جو میں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ ڈر جائیں گے، بہو بیٹیاں ڈر جائیں گی۔ آپ بہو بیٹیوں گھر کے اندر محرم کے سامنے اپنے کپڑے کیوں ایسے پہنتی ہو؟ آپ دوپٹے کیوں ایسے پہنتی ہو؟ سینہ نظر آ رہا ہے، قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے چاک بڑے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ سنانا نہ گھر کی خواتین کو۔ آپ نے لیگن کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ آپ کا گریبان کیوں چاک ہے؟ آپ کی آستینیں کیوں پھٹی ہوئی ہیں؟ یہ بد نظری کرنے والا بدماش جتنے ہیں نا، وہ ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے، اپنی نظر کی حفاظت کی اصلاح نہیں۔ کیا ایک خیال بھی نہیں گزرا؟ کچھ بھی نہیں گزرا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کیچڑ زیادہ ہوتا ہے، ہاتھی پھسل جاتا ہے۔ یہ گناہوں کا کیچڑ زیادہ ہے، گھر سے بھاگنا، کورٹ میرج، پیسہ ہے بوڑھے کے پاس، اس کے پیچھے پیچھے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اپنے رب کے قانون کی طرف توڑنے کی طرف قدم کیوں بڑھائیں؟ کیوں اپنے نفس پہ بھروسہ کریں بھائی؟ میں آپ کو جو مجھے واقعات پتا ہے نا، میں اس کی بات نہیں کر رہا پرچے کی، جو مجھے واقعات پتا ہے نا، بہانے سے ہاتھ ٹچ کرنا، یہ کام وہ کام فلاں کام، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے رہو سب چیزیں۔ اب میں نے جب یہ پڑھا ہے نا، جب سے دوپہر سے، جس کو آدھے کو میں نے بیان نہیں کرنا، باقی کس کوئی لے لے تو منع تو ہے نہیں، وہ تو انہوں نے چھاپا ہے، لیکن میں نہیں بتا سکتا وہ۔ اس سے ہماری احتیاط اور بڑھ جائے گی۔ چین سے رہو، بیٹھے گا چین سے اگر تو کیسے اللہ تعالیٰ پیار نہ فرمائیں گے؟ خواہ اپنی مصیبت سر پہ ڈال دی۔ مارا ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر اولاد نے، مارا ہے کہ ہماری ماں جدا کر دی، بابا کو جدا کر دیا، نامحرم ہو گئے، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ، ہمیشہ کے لیے نامحرم کر دیا ظالم نے۔ اب یہ قانون تو رب کا ہے نا، مفتی صاحبان کی تو بات نہیں ہے۔ کیوں ہمیں ضرورت؟ میرا تو سوال یہ کہ ہمیں ضرورت کیا ایسے کام کرنے کی؟ ہمیں دیکھ کر ہمارا بیٹا اپنی بہو سے پھر اسی طرح کرے گا، پھر یہ چلتا ہی سلسلہ جائے گا۔ اسے گلے لگانا، اللہ معاف فرمائے سگی بہن کو، بیٹی کو۔ ارے ماں جوان ہے، بزرگ فرماتے ہیں بھائی تمہیں ضرورت کیا ماں جوان ہے گلے لگنا لپٹنا؟ آپ سوچو تو صحیح، میں کیسے بیان کر سکتا ہوں اس کو کہ گلے لگنے کے بعد کس طرح لپٹا، کہ ذرا احساس نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں بیٹی کی بات ہے، لیکن کس طرح آدمی گلے لگائے بیٹی کو بھائی؟ کیا میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اپنی جو ہے وہ بیٹیاں اور بھانجیاں اور بھتیجیوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ 6 مہینے کے بعد مہربانی کر کے اتنا ہاتھ رکھ دو، بھائی سامنے تنائی تو ہے نہیں، تنائی تو نہیں ہے، اور کھڑی ہوئی ہیں بچیاں، ماں کھڑی ہوئی ہے، بیوی کھڑی ہوئی ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں، 6 مہینے 8 مہینے ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بھروسہ کچھ نہیں، اس نفس امارہ کا ہے زائد، فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ بڑے بڑے وہ لڑکا جو ڈر نہیں لگتا۔ تفسیر مظہری میں برسیسا کا کیا اشر ہوا، شیطان کو سجدہ کر کے مرا ایک بد نظری کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ اندلسی کو تو بعد میں اللہ نے توبہ دی، لیکن کیسے سور چرائے کتنے مہینے ایک بد نظری کی وجہ سے۔ بلم باورا کی کتے کی طرح زبان نکل آئی، کس وجہ سے نکلی؟ اس نے کیا ترکیب لڑائی تھی؟ ایک بد نظری، ایک جوڑا مبتلا ہوا، 70,000 اسرائیلی مارے گئے۔ پھر جب اس جوڑے پر عذاب آیا تو وہ ٹلا ایک بد نظری کی وجہ سے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شام فتح کرنے گئے، شام کا حسن مشہور ہے۔ شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں کے کفار اور بدماشوں نے کہا کہ یہ بڑے عرصے سے نکلے ہوئے، ایک تو حسن اور بیوٹی پارلر۔ بس ایک نظر خراب ہو جائے گی، آنکھوں کے زنا ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا لگ جائے گی، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ فتح کس چیز کی؟ اس گدھے کو کیا معلوم تھا ان لوگوں کو کہ سامنے ہیں کون؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جیسے ہی شام میں داخل ہوئے، امیر لشکر نے بانپ لیا، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ نیچے نظر لڑکیاں جا رہے حوالے کرو، یہ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، ایک نظر کی حفاظت پر کیا کام بنا؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو معاف فرمائے۔
2-3 حدیث پاک بیان کرنی تھی، لیکن